علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سماج اور معاشرے میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پہ گھریلو کچھ مسائل ہیں، فیملی ایشوز، چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل کے جو حل ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور انسان اپنی چونکہ انا کے بت کی پرستش کر رہا ہوتا ہے، اس کے وجود کے اندر ایک ایگو، انا، یہ سارے مسائل، تو بات جو ہے بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں ڈیورس، طلاق، یہ سارے مسائل جو آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے پھر بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، ان پہ تھوڑا سا ایک تحمل کی ضرورت ہے۔ صبر کے ساتھ میں انسان اگر آگے بڑھے گا تو زندگی پرسکون ہوگی۔ ہر ایک انسان کو خود پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کیا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھے تو دوسروں کی غلطیاں اسے اتنی زیادہ نظر نہیں آئیں گی جتنی وہ بنا دیتا ہے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی طلاق دینا ہے، مثلا کس بات پہ طلاق دینا ہے؟ نہیں، بس بہت زیادہ ہو گیا، بات اوور ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اوور ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، گنجائش نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ آکے بس کیا ہوتا؟ اور مثلا آپ بات کریں کہ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب اس سے بڑھ کر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، کیا ہوا؟ ارے دیکھیں ہماری زوجہ، ہماری بیوی اور ہمارے اوپر اس طرح سے کہ مارنے کے لیے بالکل چڑھ گئی، اور قریب تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا دیتی تو اٹھایا ہاتھ، کہ نہیں بس اٹھانے والی تھی لیکن نہیں اٹھایا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ ابھی اٹھانے والی تھی، کل کو ہاتھ اٹھائے گی، اس لیے پہلے ہی سے تو ابھی تھوڑا سا انسان صبر و تحمل سوچے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچاری اپنی بیویاں ان کی روز ہاتھ اٹھاتی ہیں، اس کے بعد بھی صبر و تحمل سے رہ رہے ہیں، اس نے اٹھایا تو نہیں نہ ہاتھ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، پانی پھینک دیا، گلاس پھینک دیا، اب کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ پانی پھینک دیا، تمہارے اوپر پڑا تو نہیں، وہ تو نشانہ چوک گیا۔ انسان اگر مطلب ہو تھوڑا سا کہ نشانہ نہیں چوکا، اس نے دھمکی دی، اگر اس کو برابر نشانہ لگانا ہوتا تو پانی میں مرچی گھول کے سیدھا برابر سے آنکھوں میں جاتا، تو نشانہ چوکتا اگتا نہیں، وہ کچھ ڈرانا چاہا، دھمکی دی۔ تو یہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اگر پازیٹیو نہیں رہتا ہے، نگیٹو سوچ ہوتی ہے تو مسائل خراب ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں علامہ کاشف الغطاء کا ایک واقعہ نقل کیا تھا، چونکہ یہ مربوط ہے انہی سے اور ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک درس ہے۔ تو ان کی زندگی میں آپ دیکھیں، جو ان کی زندگی نامہ، جو ان کا ترجمہ اس کو کہتے ہیں شرح حال، تو اس میں بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو صاحب فکر و نظر ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس سعی صدر ہوتا ہے، جو کھلے دل کا حامل ہوتا ہے، پھر وہ مسائل کو اس طرح کے کیسے دیکھتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے تو ملے گا کہ اتنی بڑی شخصیت کہ دنیا میں ان کی تقلید ہوتی ہے، مرجع ہیں، اور معمولی نہیں، اس حیثیت سے کہ جو دیگر مکاتب فکر ہیں وہ بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں۔ حرم میں مولا کائنات کی نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں حرم میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں، اور ایک جم غفیر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کے علم کا آپ اندازہ اس سے لگائیں، کہتے ہیں کہ اگر مکتب امامیہ کی، فقہ امامیہ کی تمام کتابوں کو ندیوں میں، دریاؤں میں بہا دیا جائے تو کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میرے سینے میں تمام کے تمام کتابوں کا علم موجود ہے۔ سب کچھ اگر بہا بھی دو گے تو ہر ایک باب فقہ کو میں اپنے سینے سے بیان کروں گا۔ اس منزل پر یہ شخصیت، اور ان کے آپس کے جو فیملی کے کچھ مسائل تھے وہ بڑے پیچیدہ سے تھے، بتاتے نہیں تھے کسی کو، لیکن لوگوں میں پہنچی جاتی ہیں باتیں۔ کچھ جو بہت ہی قریبی دوست تھے، نزدیکی محرم اسرار، وہ ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اس صنف سے متعلق افراد ہوتے ہیں، مثلا علماء، ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مولانا ہے تو اوپر سے آیا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے مسائل الگ ہوتے ہیں، سماج کا، معاشرے کے سارے مسائل، اس کے بعد وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب جو ہے مثلا یہ مرجع ہمارے ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تھوڑا چل کے بات کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بھائی ان کے ساتھ میں ان کی فیملی کی کچھ ایشوز ہیں، کیسے بات کریں؟ ان کے پاس آئے گا، کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو انہوں نے اگنور کیا، کہا نہیں بتائیے، ہم ایسے نہیں جا سکتے، اور آپ کو ہم غمگین اور پریشان حال ہم نہیں دیکھ سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، کہا نہیں ہم نے تو سنا ہے کہ
گھر میں کبھی کبھی ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ کو مار کھانی پڑتی ہے، ایسا کچھ ہے، مار بھی کھاتے ہیں آپ، اور یہ ہم سے برداشت نہیں کہ ہمارا مر جا اور وہ مار کھائے۔ تو انہوں نے سر کو جھکا کے کہا کہ ہاں ایسا ہے تو اس میں کیا پریشانی ہے، عرب ہے، وہ جو میری بیوی ہے عرب ہے، اور الحمدللہ ہٹی کٹی ہے، طاقت بھی ہے، میں کمزور سا انسان ہوں، مار کھا جاتا ہوں، غصہ ہوتی ہے وہ، جب غصہ ہوتی ہے تو وہ غصہ ہے، وہ کچھ بھی جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بہرحال میں مار کھا جاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں چلے گا، آپ جو ہے اس کو طلاق دیجیے۔ کہا نہیں طلاق تو نہیں دوں گا، کیا پھر اسی طرح مار کھاتے رہیں گے؟ تو کہا کہ نہیں طلاق تو میں نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پھر کچھ اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جو مارنے والی ہے جتنی اس کی طاقت ہے اس کی تھوڑا مرمت ہو جائے، اس کو ادب سکھا دیا جائے۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو میں نہیں چاہتا کہ سامنے آئے اور اس طرح سے کوئی دوسری خواتین آئیں، یہ سب کچھ نہیں، میں تو شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں سے درس ہے، میں تو شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مار کھانا اور شکر کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں کس طرح سے یہ پازیٹیو اور مثبت سوچ ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں حرم میں نماز پڑھاتا ہوں، پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک جم غفیر ہوتا ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، میری عبادت، میری علم، میری بندگی کے چرچے ہیں، اور ہر طرف ایک شہرت ہے۔ جب میں نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک صفیں لگی ہوتی ہیں، کبھی کبھی میرے وجود کے اندر ہوا بھر جاتی ہے کہ کاش وہ لگتا تم بھی کچھ ہو گئے ہو۔ تو جو ہوا بھر جاتی ہے تو اللہ نے جب یہ غبارہ بن کے میں گھر پہنچتا ہوں تو ایک سوئی بھی رکھی ہے، وہ جو جتنی ہوا بھر کے جاتی ہے گھر میں ایک سوئی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ جو مجھے مار پڑتی ہے، یہ مار نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈنڈا ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ کبھی تکبر کی، غرور کی ہوا نہ بھر جائے۔ تو غرور کی ہوا سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور تم چاہتے ہو کہ وہ لاٹھی الگ کر دوں اپنے آپ سے طلاق کے ذریعے سے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کبھی کبھی اتنا مثبت انسان سوچتا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کو تعمیری انداز میں، غصہ ہے غصہ تو آ جاتا ہے، باقی اور چیزیں تو نہیں ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور انحراف اور سارے مسائل، خدا نخواستہ کوئی فساد ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، وہ الگ مورد ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کہیں پر غصہ ہے تو غصے کا بہرحال ایک حل بھی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان تمام مسائل کو اس رخ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا بھر جائے۔ اور یہ ایک مرحلہ ہے کہ یہ ڈنڈے اس دنیا میں کھا لوں، یہ بہتر ہے کہ اگر غرور و تکبر کی ہوا ہو اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے وہ خطرناک گرز کھانے پڑیں، اس سے بہتر ہے کہ یہیں ساری ہوا نکل جائے تاکہ وہاں پہ کچھ نہ ہو مارنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔